اگر آپ کے گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھی بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ امیر ترین انسان ہیں۔ بیٹے بیاہ تک اور بیٹیاں آخری آہ تک ماں باپ کا ساتھ نبھاتی ہیں۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی تم دوست ہو جاؤ تو شرمندہ نہ ہو۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جاتی ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کو دل نہیں کرتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی کہلاتی ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیاں تو محفوظ رکھتے ہیں لیکن لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ دولت کے پیچھے زندگی لٹانا ایک مذہب ہے جس کے سکون ظلم اور خود غرضی ہیں۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا شخص اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ مت کرنا غرور اپنے اوپر اے انسان، رب نے نہ جانے کتنے تیرے جیسے مٹی سے مٹی بنا کر مٹی میں ملا دیے ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی منصف کی لکھی ہوئی ہیں۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ہیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا ہے۔